بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ مظلومیت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ جنگ تبوک میں ابو ذر اپنے اونٹ کے کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور روانہ ہو گئے۔ جب قافلے کے قریب پہنچے تو اہل قافلہ نے جناب رسول خدا کو خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، کوئی شخص دور سے ہماری طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ ابو ذر ہیں، ان کے لیے پانی لے کر آؤ کیونکہ یہ بہت پیاسے ہیں۔ چنانچہ ابو ذر آئے اور ان کو سیراب کیا گیا۔ ابو ذر نے پانی پینے کے بعد اپنے سامان میں سے ایک صراحی پانی سے بھری ہوئی نکال کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر، پانی کے ہوتے ہوئے بھی تم پیاسے رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو ذر نے عرض کیا، یہ پانی میں نے راہ میں ایک چشمے سے حاصل کیا تھا جو نہایت سرد اور شیریں ہے۔ جی چاہا کہ اس کو میں اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں پیش کروں اور خود نہ پیوں۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا ابو ذر، خدا تجھ پر رحم فرمائے، اپنی تنہائی کے سفر، تنہائی کی موت، غربت اور بے کسی پر صبر کرنا۔ ایک قافلہ خدا پرستوں کا تمہاری تجہیز و تکفین کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل بہشت فرمائے گا۔ معتبر تواریخ شاہد ہے کہ ابو ذر غفاری کو حکومت خلافت ثانیہ میں ملک شام بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں ابو ذر امیر شام کی خلاف اسلام حرکتوں پر علی الاعلان مذمت فرماتے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خلافت ثالثہ کا دور آیا تو امیر شام معاویہ نے خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کو لکھا کہ ابو ذر سے میں تنگ آ گیا ہوں، یہ آپ کی بھی برائی کرتا رہتا ہے، حکم ہوا کہ ابو ذر کو ہمارے پاس جلد بھیج دو۔ چنانچہ شام کے عیش پسند حاکم نے رسول خدا کی اس جلیل القدر صحابی کو بے کجاوہ کے اونٹ کی پشت سے بندھوا کر روانہ کر دیا۔ ابو ذر دربار خلافت میں شکستہ حالی میں پہنچے تو یہ عتاب آمیز الفاظ سنے، کیوں ابو ذر، تم ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہو اور علی ابن ابی طالب کی بڑی تعریفیں کرتے ہو۔ ابو ذر نے قرآن مجید کی ایک طویل آیت پڑھ کر سنائی کہ خدا نے اپنے نافرمان بندوں کے واسطے فرمایا ہے کہ وہ عنقریب داخل جہنم ہوں گے، اور ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے غضبناک لہجے میں کہا، اے ابو ذر، اب تم میں اتنی جرت ہو گئی کہ ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ میں نے کون سا کام خدا اور رسول کے خلاف انجام دیا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں، ہم اور تم ایک روز شام کے وقت جناب رسول مقبول کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ آپ نہایت افسردہ اور ملول تشریف فرما ہیں۔ ہم جب دوسری صبح کو حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ شاد و مسرور تھے۔ ہم نے اس کا سبب معلوم کیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بیت المال میں 4 درہم تھے، اس لیے میں پریشان تھا کہ یہ کسی حقدار کا حصہ ہے جو اب تک بیت المال میں موجود ہیں، آج وہ حقدار کو دے دیے گئے ہیں، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اے خلیفہ وقت، تمہارے پاس بیت المال میں اس وقت 1 لاکھ درہم موجود ہیں، مگر تمہیں 1 لاکھ کا اور انتظار ہے تاکہ بیت المال میں زر کثیر جمع ہو جائے جو اپنے قرابت داروں کو حسب دلخواہ دے سکو۔ کسی نے کہا کہ ابو ذر دروغ گو ہے، یہ آیت آپ کے بارے میں ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور خلیفہ صاحب نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا کہ ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں دروغ گو نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، خدا کے خوف سے ڈرو۔ میں نے حضرت رسول خدا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر نے رو کر کہا، افسوس، تم سب مال پر جھکے ہوئے ہو اور مجھے جھوٹا کہتے ہو، اور خیال یہ کہ حضور پر میں نے جھوٹ باندھا، حالانکہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، کس طرح؟ انہوں نے کہا، جس روز سے میں اپنے حبیب سے جدا ہوا ہوں یہی جبہ پہنے ہوئے ہوں،
اور دین کو دنیا سے نہیں بیچا، اور تم نے دنیا کے لیے دین کو کھو دیا اور بدعتیں پیدا کیں، مال خدا کو ناحق خراب کیا۔ روز قیامت تم سے باز پرس ہوگی اور مجھ سے نہ ہوگی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ ابو ذر نے جواب دیا کہ بلا قسم بھی جو کچھ پوچھو گے جواب دوں گا۔ خلیفہ وقت نے ابو ذر کو تنہائی میں بلایا اور بڑے ہی درست اور سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو، تم کیونکہ اصحاب رسول میں سے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیتا، البتہ تم کو شہر بدر کرتا ہوں۔ بتلاؤ کہ شہر کو پسند کرتے ہو؟ ابو ذر نے کہا مکہ جائے ولادت حبیب خدا۔ اچھا، یہ بھی بتاؤ کہ کس شہر کو ناپسند کرتے ہو؟ فرمایا ربضہ۔ حکم ہوا کہ ان کو ربضہ ہی روانہ کر دیا جائے اور کوئی ان کے ساتھ نہ جائے۔ لیکن محمد بن یعقوب کلینی تحریر فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر مدینے سے روانہ ہوئے تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، حضرت حسن و حسین علیہم السلام اور حضرت عقیل عمار یاسر کچھ دور ابو ذر کی مشایت میں گئے اور ہر ایک نے آپ کو صبر کی تلقین کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ام محترم، دشمن آپ سے دین چھیننا چاہتا تھا مگر نہ چھین سکا، بلکہ آپ نے اس سے دین کو چھین لیا۔ خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ المختصر، ابو ذر غفاری ربضہ پہنچے۔ تنہائی کی زندگی، نہ کوئی یاور، نہ مونس، نہ مددگار۔ پہلے چند بکریاں تھیں، وہ بھی مر گئیں، پھر لڑکے داغ مقارفت دے گئے، پھر شریک نے ساتھ چھوڑا، صرف ایک لڑکی رہ گئی۔ بے سر و سامانی کا عالم۔ 3 روز تک اس ریگستان میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو ابو ذر نے ایک خاک کے تودے پر سر رکھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اب ایک 4 سالہ بچی غمگسار اور مردہ باپ سامنے تھا۔ کیا کرتی؟ یتیم بچی چیخی چلائی، آواز فضائے بسیط کو چیرتی ہوئی بارگاہ قدس میں جا پہنچی۔ سامنے سے ایک عراقی قافلہ نمودار ہوا۔ بچی کو باپ کی وصیت یاد آئی، روتی ہوئی قافلے کی طرف دوڑی۔ جانے والوں، صحابی رسول نے انتقال کیا اور 2 روز سے لاش بے گورو کفن ہے۔ دختر ابو ذر کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی قبر پر رہی اور نماز روزہ ویسے ہی ادا کرتی رہی جیسے میرے باپ ادا کیا کرتے تھے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ نماز شب میں قرآن پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ان کا معمول تھا۔ میں نے پوچھا بابا جان، خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا بیٹی، میں اپنے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ مجھے اس نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے بیٹی، عمل نیک بجا لاؤ اور اس پر مغرور نہ ہو۔ بعض روایات میں بجائے دختر کے زوجہ لکھا ہے۔ تاریخ اصل میں کوفی میں ہے کہ حضرت ابو ذر کے کفن و دفن میں یہ لوگ شریک تھے: حنف بن قیس تمیمی، صعصع بن سوحان، خارجہ بن سلت تمیمی، عبداللہ بن مسلم تمیمی، ہلال بن مالک مزنی، جریر بن عبداللہ بجلی، اسود بن یزید نقی، علقمہ بن قیس نقی اور مالک اشتر۔ ابن عبد البر نے کتاب استیاب میں لکھا ہے کہ سن 31 ہجری یا 32 ہجری میں ابو ذر نے وفات پائی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھی۔ بعض نے سن وفات 24 ہجری لکھا ہے، لیکن پہلی روایت صحیح ترین ہے۔ یہ قافلہ سب اصحاب رسول کا تھا۔ میر قافلہ مالک اشتر تھے۔ لڑکی کی آواز پر رو پڑے، لاش ابو ذر پر آئے، نوحہ کیا، تجہیز و تکفین ہوئی۔ مالک اشتر کے پاس ایک کفن تھا جو 4000 درہم میں خریدا تھا، وہ دے کر سپرد خاک کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بارگاہ یزدی میں عرض کی بار الہ، یہ تیرا نیک بندہ تیرے حبیب کا خاص صحابی تھا، بحق محمد و آل محمد مغفرت فرما، اور جس نے تیرے اس نیک بندے پر ظلم کیا اس کو جزا و سزا جس کا وہ مستحق ہے اس پر مسلط فرما۔ سب نے مل کر آمین کہی۔ ابو ذر کا یہ سخت ترین امتحان اللہ کے نیک اور مظلوم بندوں کے لیے صبر و تسکین کا باعث بنا۔ وصیت رسول اکرم با ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ابو علی تبریسی کی کتاب مکارم اخلاق نیز دوسری بے شمار کتب معتبرہ احادیث میں مستند و معتبر روایت منقول ہے کہ بیان کیا ابو ذر غفاری نے ابو الاسد دلیمی سے جب کہ وہ ابو ذر سے ملنے ربضہ گئے
کہ میں ایک روز علی الصبح مسجد مدینۃ الرسول میں داخل ہوا تو کسی کو وہاں نہ پایا مگر صرف ایک قرآن کو جس کے پہلو میں ایک حمائل تھا ایک قرآن کو جس کے پہلو میں ایک حمائل تھی، یعنی آفتاب رسالت کے قریب مہتاب امامت جلوہ گر تھا۔ موقع اور تنہائی کو غنیمت جان کر میں نے دست بستہ عرض کیا، مولا کائنات، آپ پر میری جان قربان، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائی جو دارین کے لیے مفید اور سودمند ثابت ہو۔ اللہ کے رسول نے میری طرف بغور دیکھا اور فرمایا، ابو ذر، تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے اور میری نظر میں تو اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ ہے۔ سن اور بہت غور سے سن، یاد رکھ اور اس پر عمل پیرا ہو جا، کیونکہ یہ نصیحت عظیم جامع خیرات ہے۔ اے ابو ذر، خدا کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث کا وہ جامع فقرہ ہے جس کی تشریح و تفصیل کے لیے کتابیں درکار ہیں۔ ہم یہاں مختصراً چند فصول میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگرچہ مجھ جیسا بے بساط علمی حدیث رسول مقبول کل علم رکھنے والے عالم ربانی کی زبان موجز بیان سے نکلے جامع الفاظ اور وہ بھی اللہ جل شانہ قادر مطلق کی شان میں بھلا کس طرح وضاحت کر سکتا ہے۔ باب 2 فصول اول، مفہوم رؤیت باری تعالیٰ۔ حدیث ماسبق جو ابھی مذکورہ بالا تحریر کی گئی ہے میں رؤیت باری تعالیٰ پر زور دیا گیا ہے، لہٰذا جاننا چاہیے کہ رؤیت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 رؤیت بچشم، نمبر 2 رؤیت بقلب۔ عارفوں کی نظر میں رؤیت بچشم سے زیادہ قابل قدر و یقین ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا کہ آنکھ کبھی غلطی بھی کرتی ہے۔ مثلاً ایک تیز رفتار ریل گاڑی میں بیٹھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ درخت وغیرہ بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر بچشم قلب و ایمان اس قسم کی غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ مولا کائنات امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں نے اس کو نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز اس کی عبادت نہ کرتا، مگر میں نے اس چشم ظاہر سے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ یہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، میں نے تو اس کو چشم دل اور حقیقت ایمان سے دیکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول، عبادت اور بالخصوص نماز میں خضوع و خشوع کس طرح پیدا کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز میں سجدہ گاہ پر نظر رکھو۔ پھر کسی نے امام علیہ السلام سے یہی سوال کیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ عبادت کے وقت یہ تصور ہو کہ اس کے بعد موت واقع ہو جائے گی۔ کچھ روز بعد ہی پھر امام علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبادت کے وقت یہ تصور ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مگر وہ کیونکہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے اس لیے دکھائی نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ تصور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تینوں قسم کے جوابات سے خیال ہوتا ہے کہ امام عالی مقام نے بجائے 3 جوابوں کے ایک ہی جواب ایسا کیوں نہ دے دیا جو سب سے بہتر ہوتا، لیکن یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے۔ دراصل امام علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کی استعداد اور اہلیت کو دیکھ کر اس کے مطابق جواب عطا فرمایا، اور آخر میں وہ حدیث رسول ارشاد فرما دی جو عرفہ کے لیے مخصوص ہے، اور معرفت میں جن کا سب سے بلند درجہ ہے وہ معصومین علیہم السلام ہیں، جو یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، یعنی ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ فصل 2 وجہ تخلیق کائنات۔ بے شمار آیات اور کثیر احادیث سے ظاہر و واضح ہے کہ خالق عالم نے زمین و آسمان، عرش و کرسی اور جمیع مخلوقات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے واسطے، اور جاننا چاہیے کہ عبادت اور معرفت لازم و ملزوم ہے۔ بغیر معرفت عبادت بیکار اور بغیر عبادت معرفت بیکار ہے، اور عبادت کے واسطے کچھ اور بھی شرائط ہیں جو روح عبادت ہیں، مثلاً خشوع و خضوع اور حضور قلب۔
اگر یہ نہیں تو لطف عبادت بھی نہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو نمازی کو اعمال ناشائستہ سے روکتی ہیں۔ اگر نماز بشرائط ادا نہ ہو تو پھر حکم خدا کے مطابق نہیں بلکہ عادتاً نماز پڑھی گئی ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری نماز ہمیں اعمال ناشائستہ سے روک رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں روک رہی ہے تو وہ نماز مقصد خالق پورا نہیں کر رہی ہے، بلکہ ظاہری دکھاوے یا عادت کی بنا پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نماز گزار اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے۔ فصل صوم، شرائط عبادت۔ جملہ شرائط اعمال عبادت کو اس رسالے میں ہم تفصیلاً بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا مختصراً یہ ہے کہ من جملہ شرائط و آداب عبادت کی خلوص نیت ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین سردار العارفین نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ وہ نیت جس میں ارادتاً قربتاً نہ ہو، ارادہ قربت نہ ہو، لا حاصل ہے، اور قربت سے مراد قربت جسمانی نہیں ہے بلکہ قربت روحانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی قربت جسمانی محال ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانی سے منزہ ہے۔ اس کی قربت سے مراد وہ قربت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے بہت قریب ہے، یعنی عادات و خصائل میں اس سے بہت قریب ہے۔ نیت نماز لاکھ خالص ہو اور صحیح نیت کی جائے، مگر اس میں قربت خالق کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو، مثلاً یہ کہ لوگ اس کو ایک مقدس اور پرہیزگار سمجھنے لگیں، یا کوئی دولت مند اس کی نماز سے متاثر ہو کر اس پر مہربان ہو جائے۔ ایک پرز عبرت واقعہ یاد آیا، یہ کہ ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے گیا اور اول وقت محل کی چھت پر وقت کا منتظر جا بیٹھا تاکہ بادشاہ اور ملکہ سو جائیں تو اس کا ہار چوری کر لے۔ اسی دوران اس نے ملکہ اور بادشاہ کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ملکہ بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک لڑکی عطا کی ہے، اب بحمدللہ وہ جوان ہو گئی، آپ اس کی شادی کی فکر کچھ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں سوچ تو رہا ہوں کسی حق پسند عبادت گزار فرد سے اس کی شادی کر دوں، مگر ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ ملکہ نے کہا، یہ کیا مشکل ہے؟ داروغہ کو حکم دیجیے کہ وہ الصبح مسجد میں جا بیٹھے، جو جوان سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو اس کو پکڑ کر لائے، ہم اس کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ ہمیں کسی دولت مند کی تلاش کی ضرورت نہیں، خدا نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، اس نے داروغہ کو حکم دیا کہ وہ صبح مسجد جائے اور سب سے پہلے آنے والے کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئے۔ چور یہ سب باتیں سن رہا تھا، بڑا خوش ہوا اور فوراً چھت سے اتر کر چلا گیا اور صبح مسجد میں جا پہنچا۔ داروغہ نے پکڑ کر بادشاہ سلامت کے حضور میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر ہمارے پاس لاؤ، ہم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے اور نصف سلطنت بھی عطا کریں گے۔ بادشاہ نے اس جوان سے پوچھا، کیوں میاں خوش بخت، تمہیں منظور ہے؟ قدرت نے چور کو توفیق نیک عطا فرمائی۔ سوچا کہ جب اس جھوٹی نماز پر آدھی سلطنت اور بادشاہ کی دامادی مل رہی ہے، اگر میں اس قادر مطلق کی سچی عبادت کرنے لگوں تو وہ مجھے کیا نہیں دے گا۔ اس نے بادشاہ سے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تیری سلطنت کی ضرورت نہیں، جس نے آدھی سلطنت دلوائی ہے وہ پوری سلطنت بھی دلوا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس جوان بخت آور کو گلے لگا لیا اور کہا، اچھا میں نے پوری سلطنت تجھے دی، لہٰذا عبادت میں انتہائی خلوص کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات امام العارفین نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، ان کی نماز میں تجارت ہے، ان کی نمازیں تجارتی ہیں، اور جو جہنم کے خوف سے نماز میں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں غلامانہ ہیں، اور جو اللہ کو لائق عبادت جان کر نماز پڑھتے ہیں وہ آزادوں کی سی عبادت ہے۔ میں بھی نماز اس لیے پڑھتا ہوں اور عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مالک حقیقی بہرحال لائق عبادت ہے۔ اس معبود حقیقی کے انعامات اس قدر ہیں کہ اگر ہر بن منہ زبان بن جائے تب بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پیدا کرنے والے، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ جواب ملا، میری نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کرو، محبت سے ان کے سامنے ذکر کرو، محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدا سے محبت کرو اس کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو خدا کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ کہ خالص خدا کے واسطے عبادت کی نیت ہو، ایسی نیت جس میں حضور قلب اور خلوص ہو، وہ عمل سے بھی بہتر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظاہرہ الفاظ میں وضو اور غسل سے پہلے نیت کر لینے ہی کو نیت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بلکہ نیت سے مطلب عمل میں اخلاص کا پیدا ہونا ہے اور عمل کو شرک اور ریا سے دور رکھنا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص تارک الصلاۃ ہو، یعنی کبھی نماز نہ پڑھتا اور کسی روز سنے کہ کوئی دولت مند مسجد میں آنے والا ہے جو نیکوکاروں، عابدوں اور نمازیوں کو مال و دولت تقسیم کرے گا، وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، باوجود اس کے کہ نیت نمازی کی تھی، لیکن اس کی یہ نماز صحیح نہیں، کیونکہ اس کا مقصد حصول دولت ہے، نہ کہ حصول رضائے الہی۔ نیت کی دو قسمیں ہیں، ایک آسان ترین اور دوسری دشوار تر۔ پہلی آسان نیت یہ کہ کام سے پہلے اس کی نیت کرے اور سہون وہ کام بجا نہ لائے۔ مثلا حمام میں داخل ہو اور وہ یہ بھول جائے کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے، سر و جسم پر پانی ڈال کر نکل آئے تو یہ غسل جنابت نہ ہوگا۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ میں غسل کیوں کر رہا ہوں، گو بظاہر الفاظ کے ذریعے سے ادا نہ ہو، تاہم صحیح نیت قرار پائے گی۔ دوسری دشوار تر نیت یہ کہ اس کام کو جس کو وہ کر رہا ہے، اس کی غرض و غایت اور علت کا بھی علم و قصد ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ عقل کا مذہب کا کیا حکم اور فیصلہ ہے؟ مثلا ایک شخص سے دریافت کیا جائے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے بازار جا رہا ہوں، یہ نیت اول ہوئی۔ پھر دریافت کیا جائے بازار کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہے فلاں چیز خریدنے کے لیے، یہ ہوئی نیت ثانی۔ نیت کے چند مدارج ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد عشق و محبت ہے، اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس کا مقصود مال دنیا ہے، وہ نفس شیطانی کے فریب میں آ کر اس کے حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مقصود حصول معشوق ہے، اس راہ میں اس کو جس قدر تکالیف اور مشکلات پیش آئیں گی، وہ اس معشوق کے حصول کے سامنے نہ دشوار بلکہ محبوب معلوم ہوں گی۔ اگر اس کے سامنے کہیں کہ نماز ایسی چیز ہے جس کے ادا کرنے والے کو خدا جنت میں دولت آخرت سے مالا مال کر دے گا، وہ ہرگز اس طرف رغبت نہ کرے گا۔ یہ شخص اگر عبادت بھی کرتا ہے تو مال پرست ہے اور اس کا معبود مال ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص منصب و مرتبے کا عاشق ہے، وہ اپنے محبوب کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اس نیت سے کہ لوگوں کی نظر میں معزز ہو جائے، جس کو دولت مند دیکھتا ہے اس کی خدمت کرنے اور تعظیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ گردش ایام سے اگر تہی دست ہو جاتا ہے تو دوسرے دولت مند کی خوشامد اور اطاعت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے صرف اس لیے کہ دنیا پرست، جہاں پرست اور خدا پرست باہم ممتاز ہو جائیں، حق پرستوں میں سے بیشتر کو فقیر اور مفلس رکھا ہے۔ چنانچہ زمانہ رسالت میں کیونکہ دین و دنیا یکجا جمع تھے، اعوان و انصار کی کثرت تھی، لیکن بعد رسول جب دین اور دنیا جدا جدا ہو گئیں تو دنیا دار کثرت سے دنیا دار حاکموں سے جا ملے اور دینداروں کی کمی ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ریا سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ شرک ہے، اور ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: کافر، بد کردار، مکار، زناکار، اور کہا جائے گا کہ تیرے اعمال کا اجر باطل ہوا اور تیری محنت برباد ہو گئی، اپنی اجرت اور مزدوری اس سے طلب کر جس کی خاطر تو کام کرتا تھا۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت خداوند عالم ایک جماعت کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا اور دروغ جہنم سے فرمائے گا کہ آتش جہنم کو حکم دے کہ وہ اس کے پیروں کو نہ جلائے، کیونکہ یہ ان پیروں سے مسجد میں جاتے تھے، اور ان کے چہروں کو نہ جلائے کیونکہ یہ وضو کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو بھی نہ جلائے کیونکہ یہ دعا کے لیے بلند ہوتے تھے، زبان کو بھی نہ جلائے کیونکہ اس سے یہ قرآن پڑھتے تھے۔ لہٰذا دروغ جہنم ان سے پوچھے گا، اے اشقیہ، تم نے کیا کام کیا جو ان اعمال کے باوجود تم مستحق جہنم قرار دیے گئے؟ وہ کہیں گے کہ یہ سب کام ہم نے غیر خدا کے لیے انجام دیے تھے، اس لیے آج کہا گیا کہ اپنے کاموں کی مزدوری اس سے طلب کرو جس کے لیے تم نے یہ کام کیے تھے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں: جب تنہا ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے، جب مجلس میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ عبادت کا شائق نظر آتا ہے، اور ہر کام میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز ادا کرے وہ مشرک ہے، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے حج بجا لائے وہ مشرک ہے، جو لوگ روزہ لوگوں کے دکھانے کے لیے رکھے وہ مشرک ہے، جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے وہ مشرک ہے، اور جو شخص جملہ احکامات خدا کو لوگوں کے دکھانے کے لیے بجا لائے وہ مشرک ہے۔ خدا ریاکار کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ریا شرک ہے، جو کام بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے انجام دیا جائے وہ شرک ہے، اور مزدوری بھی وہی دے گا جس کے واسطے وہ کام کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن نیک کام کرے گا اگرچہ وہ قلیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قصیر کر کے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، اور جو بدکار ہوگا وہ اپنی بدکاری کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک روز خدا اس کو ظاہر فرما دے گا۔ مکاری اور ریاکاری کا علاج یہ کہ انسان اپنے دل سے اغراض فاسدہ حویث دنیا خیال جا کو نکال دے اور سوچے کہ یہ سب چیزیں فانی اور بے حقیقت ہیں، ایک روز ان میں سے کچھ باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا اس باقی ذات کی قربت و خوشنودی کے حصول میں ہمیں اس فانی دنیا میں سب کام انجام دینے چاہیے، اور دنیا اور آخرت دنیا سے منہ موڑ لینا چاہیے، اور دنیا اور خرافات دنیا سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا یاد الہی میں مشغول تھا کہ بحضور قلب اس کی عبادت بجا لائے کہ چند طائر اس درخت پر جمع ہو گئے اور شور کرنا شروع کیا۔ اس کے حضور قلب میں خلل پڑا، اٹھ کر ان کو اڑا دیا اور پھر مشغول عبادت ہوا۔ طائر پھر آ بیٹھے اور شور و غل مچانا شروع کیا، اس نے پھر ان کو اڑا دیا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ بیٹھے۔ ایک شخص اس طرف سے گزرا، اس نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا، برادر، جب تک یہ درخت باقی ہے فراغت ممکن نہیں، اس درخت کو قطع کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، فراغت ہو گئی۔ اس طرح انسان کے دل میں جب تک محبت دنیا کا درخت اور اس پر خواہشات نفسانی کے طائر موجود ہیں، عبادت اور ریاضت میں حضور قلب ناممکن ہے۔ لہٰذا خواہشات دنیا کو جو معنی عبادت و خلوص ہیں ترک کر کے محض طلب رضائے الہی میں توجہ کرے اور سوچے کہ عقلاً شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر واجب ہے، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کے شکریہ سے وہ عہدہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی نعمت خود انسان کا وجود ہے جو اس مونم حقیقی کا عطا کردہ ہے، اور تمام اعضاء و جوارح، حواس و قوا اسی کے عطا کردہ ہیں۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، عرش و کرسی، ملائکہ و جنات اور وحوش و طیور کو اس نے اسی انسان کی معرفت کے لیے خلق فرمایا۔ ہر طرح سے اس کی صحت کے پیش نظر غذاؤں اور اسی اعتبار سے موسم کا مناسب انتظام و اہتمام فرمایا۔ دوستوں کا کیا ذکر، اس نے کافروں کو بھی اپنی نوازشات سے محروم نہیں فرمایا۔ لیکن ہزاروں نعمتوں کے باوجود جو صرف اس معبود و یگانہ کی طرف سے ہیں، انسان اپنی احسان فراموشی کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ غیر از خدا اپنا سر جھکاتا اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر خدا جنت کا
امیدوار نہ بھی بناتا، خوف دوزخ سے نہ بھی ڈراتا، پھر بھی اس کی عبادت بندوں پر واجب تھی، کیونکہ وہ قبل از وجود انسان وغیرہ اور بعد از وجود تمام تر نعمتوں کا واحد عطا کرنے والا ہے۔ عبادات کے درجات ہیں، لہٰذا مخلصین کے درجات میں ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو عبادت حیا کے باعث کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قلب نور ایمان سے روشن ہوتا ہے اور وہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ علیم و خبیر ہماری ہر حرکت و سکون سے واقف ہے، لہٰذا اس کی معصیت اور مخالفت میں ہرگز قدم نہیں اٹھاتے اور اپنے محسن کی ناشکر گزاری اور نافرمانی کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے فرزند، اگر خدا کی نافرمانی یا معصیت کرنا چاہے تو ایسا مکان تجویز کر جہاں خدا موجود نہ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے خدا سے حیا کیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح حیا کی جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر حیا کرنا چاہو تو موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور جملہ حواس خواہش نفس کو معصیت خداوندی سے باز رکھو، عقل حلال و صدق مقال کا خیال رکھو، قبر اور خاک میں مل کر خاک ہو جانے کو یاد رکھو۔ ایک عبادت یہ کہ جن لوگوں نے لذت عبادت کو حاصل کر لیا ہے ان کی عقل اور نفوس مصطفیٰ و منور ہو چکے ہیں اور تمام خواہشات نفسانی آئینہ دل سے محو ہو چکے ہیں۔ وہ کسی لذت کو اطاعت و عبادت پر ترجیح نہیں دیتے اور کوئی غم ان کی نظر میں علم معصیت سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت گناہ اور قباحت معصیت کو کما حقہ سمجھ چکے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی عبادت کا اجر حاصل کر چکے ہیں، اپنی عبادت کو بہشت اور معصیت کو جہنم سمجھتے ہیں۔ عبادت میں اس قدر لذت پاتے ہیں کہ دنیا کی کسی لذت میں وہ لطف محسوس نہیں کرتے۔ آنسو کا ہر قطرہ جو اس مالک حقیقی کی یاد میں نکلے باعث لذت قلب ہوتا ہے اور شوق بھی، اور وہ قطرہ جو اس کی آنکھ سے خوف میں نکلے اس میں لذت خوف پایا جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ترین بندہ وہ ہے جو عبادت کا عاشق ہو، دل محبت الہی سے لبریز ہو، اعضاء و جوارح مطیع و فرما بردار ہوں، شوق عبادت میں کاروبار دنیا کو فراموش کر چکا ہو، اس کو مطلق پرواہ نہ ہو کہ زندگی دنیا آرام سے گزر رہی ہے یا تکلیف سے، بلکہ تصور بہشت سے بھی عبادت اور تقرب باری تعالیٰ کے تصور میں بے حقیقت ہو گیا ہو۔